انہوں نے کہا بھائی جب میں اندھا تھا اللہ نے میرے دل کی آنکھیں کھول دی، میں نے توبہ کر لی سب سارے عیبوں سے برائیوں سے، اب تیرا حق میرے ذمے جو تھا وہ یاد ہے کوٹ چھیننا تھا اور ایک مکہ بھی مارا تھا اور 18 روپے جس میں یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی یاد ہے۔ وہ ماسٹر جی کہنے لگا ہاں جی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کوٹ تو میرے پاس ہے نہیں، 18 روپے تو یہ لیپ نے جو اس میں تھے، اور کوٹ کے پیسے طے کر لے اور مکہ ایک کے بدلے مار لے چاہے 10، لیکن میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے جو مجھ سے تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ ہمارا مذہب یوں کہتا ہے، خدا کہتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ دیکھو تبلیغ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو نہیں کیا اس نے یوں گردن کر کے نیچے کو، اور وہ جو ہے خاموش ہو گئے، سناٹا سا نکل گیا اس کے اندر کو۔ اس کے بعد یوں کہا بھائی جب تیری آنکھیں خدا نے کھول دی اور تجھے ہدایت دے دی، توبہ کی توفیق ہو گئی، تو اب میں کیا بدلہ لوں گا، کیا کوٹ کے پیسے لوں گا؟ جی بس میری طرف سے تو معافی ہے، مگر شرط یہ ہے، پہلے تو ناشتہ واشتہ کروایا انہوں نے، دودھ منگا، پیڑے منگا، اس کے بعد کہا رات کو یہیں رہنا پڑے گا۔ کیونکہ میں نے کہا رکھ لے چاہے 1 سال، مگر کر دے معاف، رکھ لے مجھے 1 سال مگر کر دے معاف۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک رہ گئے۔ شام کو انہوں نے خوب گھی بھی ڈال کے آلو جو کچھ کھلایا، دودھ پلایا، صبح کو ناشتہ کرایا، مٹھائی کھلائی، اور چلتے ہوئے 10 روپے بھی اپنی طرف سے دیے، لے اپنی طرف سے لے جاؤ، اپنی ضرورت میں خرچ کر لو۔ بولو کون دلوا رہا اس ہندو سے؟ کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح تھا۔ جب عقیدہ صحیح تھا، مجھے مرتے ہی خدا کے سامنے حساب دینا ہے نا؟ اب سفید بال آ رہے ہیں، ہے نا، اور پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، اب بھی حق مار رہا ہے دوسروں، ہے نا، اب بھی سٹے لگا رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے۔ یہ ہے عقیدہ خراب کہ کیا بگڑے گا، دیکھی جائے گی جو کچھ۔ اچھا چل دیکھی جائے گی۔ تو انگریزوں نے عالموں کو پنجرے میں کھڑا کر دیا، یوں چاروں طرف سے، اوپر بھی نیچے بھی، داہنے طرف بائیں طرف، یوں اس میں سریے نکلے ہوئے ہیں نوکدار، اور اس میں بند کر دیا قید میں، پیروں میں بیڑیے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیے ہیں، اور اس پنجرے میں بند کر یوں کھڑے ہیں سیدھے، نہ بیٹھ سکتے، نہ لیٹ سکتے، نہ سہارا لگا سکتے، یوں کھڑے۔ سزا کتنی بڑی سزا دنیا میں انگریزوں نے دی، لیکن جب آخر کہاں تک کھڑا رہے آدمی؟ درود شریف پڑھتے رہے، جب ذرا غنودگی سی ہوئی، ایک دم جو گرے ان سریوں پر، ایک دم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں۔ آپ کی ہم کلامی ایسی لذیذ ہوئی کہ ان سریوں کا پتہ ہی نہیں۔ آئی اللہ کی مدد نہیں آئی نہیں، سمجھ میں آئی نہیں۔ ایک آدمی چاٹ کھا رہا ہے، مرچیں دہی ڈلوا رکھی ہے، آنکھیں بھی لال ہو گئی، پہنچتے پہنچتے پانی، اور چہرہ بھی لال ہو گیا۔ دوسرا آیا سامنے سے، کہنا بھائی کیا بات ہے، خیریت بھی ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ تو کیوں کیسی گھبراہٹ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ نہیں رو نہیں رہا، کہیں اور مزہ آ گیا۔ وہ کہا بھائی بات بتا، مزہ کہاں؟ تیرا آنکھیں لال ہو رہی، آنسو تیرے چل رہے ہیں، پہنچ رہا، چہرہ تیرا لال ہو رہا، مزے کا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا وہ چاٹ والا جا رہا تھا، 10 روپے کا پتا میں نے بھی بنوا لیا، مرچیں ذرا اس میں کھٹائی اچھی پڑی تھی، وہ کھائی، بس مزہ آ گیا۔ جا تیرا خدا والا کرے۔ میں تو یہ سمجھا بھائی شہر کا معاملہ کیا مصیبت ہے، یہاں کھڑا رو رہا ہے۔ تو دیکھو صورت میں مصیبت ہے، اور اندر سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مزے آ گئے۔ تو اسے صوفی جی کو مزہ آ گیا نہیں؟ آگے 10 روپے بھی دیے اپنی طرف سے، اور معافی بھی۔ عقیدہ صحیح تھا، جبھی تو قدموں میں جا کے پڑا اس غیر مسلم کے۔ آج تم اپنے کو، بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنے بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اب مرید کر لو، مرید کو ہنسی کھیل سمجھ لو۔ اگر ایسے ہی وہ مرید ہوتے تو دنیا کا نظام یہاں تک پہلے سے ختم ہو لیتا اسلام کا، یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اسلام کو۔ اب دیکھیے بابا فرید نے جب کہا تو آپ نے 2 پیسے ادا کیے لالا کے، اور لالا کے ادا کر کے پھر پاک پٹن تشریف لے گئے، اور جا کے کہا ادا کیا ہے حضرت؟ فرمایا بہت اچھا، بیٹھو اب مرید کریں گے۔ اب جس وقت مرید کیا ہے 14 طبق روشن ہو، 14 طبق روشن ہو گئے، اور اللہ نے مقام کیا دیا؟ محبوب اولیاء،
خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ 6 تقریباً بادشاہ گزرے ان کے زمانے میں، کبھی کسی بادشاہ سے نہ ملاقات کرنے گئے نہ اپنے پاس آنے دیا. یہ حالت. شیخ سنامی رحمت اللہ علیہ تھے، ایک قاضی اس وقت جو شریعت کے قاضی ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ پولیس رہتی تھی. کہیں غلط کام ہو رہا ہو تو وہ پولیس ان کو ڈانٹتی سمجھاتی، یہ ناجائز کام نہیں ہوگا. یہ ہوتا تھا شاہی حکومتوں میں بادشاہوں کے زمانے میں. تو انہیں پتہ چلا خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے یہاں محفل سما ہوتی ہے. محفل سما کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک قوال کوئی کلام پڑھتا ہے اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، اور اس میں جو وہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کی شان میں سن کے ان کی تڑپ جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، اور ان کی روح پھڑک جاتی ہے، اللہ کی محبت میں کی آگ لگ جاتی ہے. اس طریقے سے وہ ان کا طریقہ ہوتا تھا. ایک شاعر بیٹھا ہے، ایک قوال بیٹھا ہے اور وہ سنا رہا ہے. تو آپ کو پتہ چلا تو یہ جو محتسب صاحب تھے، قاضی صاحب وہاں پہنچے پولیس کو لے کے. جا کے دیکھا تو وہاں قوالی چل رہی ہے اور سارے حق حق اللہ مست ہیں اور آنسو چل رہے ہیں، سب بہ رہے ہیں، برا حال. تو حضرت نے کہا اے، وہاں ایک کون سنے، زور سے کہا کسی کو، ایک آدھ دیکھو ہلایا، وہ یوں منڈا ہلا، ہل کے پھر اپنا مست ہے، اسے پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ شامیان نے کاٹ دو، ان کے رسے کاٹ دو، یہ جو ان کے سر پہ گریں گے شامیان نے، جب انہیں ہوش آئے گی. شامیان کے رسے پولیس نے کاٹ دیے، لیکن شامیان نے رسے کٹنے کے بعد جو کہ تو تنے کھڑے ہیں، جو کہ تو کھڑے ہیں. جب محتسب صاحب نے دیکھا شامیان نے یوں کہ یوں رہ گئے، گرے نہیں، تو کہا پولیس والوں سے چلو اب تو یہ اپنی ہوش میں نہیں، پھر دوسرے وقت میں آ کے انہیں سمجھاویں، چلو. پولیس والوں کو لے کے چلے. اب پولیس والے دیکھ رہے ہیں قاضی صاحب کا حکم یہ، اور یہاں حال یہ کہ رسے کاٹ دیے، شامیان نے گرے نہیں، جو کہ تو تنے ہوئے. عجیب حال. پھر ایک دن قاضی صاحب بیٹھے تھے حضرت کے پاس، اور بیٹھے بیٹھے ایک شاعر نے ادھر سے کوئی شعر پڑھ دیا. بس حضرت کو تو حال آ گئی ایک دم سے، اور ایسی حال ہوئی، آگ لگی اندر روح میں، ایک دم کھڑے ہو گئے نعرہ لگا کے حق. جب کھڑے ہو گئے قاضی صاحب نے پلہ پکڑ کے نیچے کو بٹھا دیا. دوبارہ جب اس نے پڑھا پھر کھڑے ہوئے جذبے سے، پھر پلہ پکڑ کے نیچے کو بٹھا دیا. اب تیسری مرتبہ جب وہ شعر پڑھا حضرت پھر کھڑے ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ پھر کھڑے ہوئے جذبے میں. تو اب قاضی صاحب یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے. اب جو حضرت کے مریدین معتقدین تھے وہ سب خوش ہوئے، دیکھو آج تو قاضی صاحب بھی ایمان لیا ہے. حضرت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اب پولیس والے پریشان، وہ کس کی کہیں، وہ تو اپنے کی کہیں گے جس کی نوکری ہے. جب وہ بیٹھ گئے حضرت تب وہاں سے آئے، اپنی ہوش میں آ گئے تب وہاں سے آئے. تو راستے میں پولیس والوں نے یوں کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر وہ کام صحیح تھا تو آپ منع کیوں کرتے ہو، اور اگر وہ کام ناجائز ہے غلط ہے تو آپ ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے کیوں ہوئے اگر وہ بدعتی ہیں. آئی سمجھ میں؟ اللہ والوں کے حال دیکھ لو. تو انہوں نے فرمایا اس بدعتی کے سامنے تھوڑے کھڑا ہوا تھا ہاتھ جوڑ کے میں، اس بدعتی کے سامنے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے عالم اور ولی اللہ کو، لیکن اس بدعتی کے سامنے تھوڑے کھڑا ہوا تھا ہاتھ جوڑ کے میں. اور فرمایا جب پہلی دفعہ وہ کھڑے ہوئے تو ان کی روح آسمان اول پہ پہنچ گئی، وہاں تک میری بھی پہنچتی، میں نے پلہ جھٹکا نیچے پکڑ لایا، کھینچ لایا. دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو 7ویں آسمان پر ان کی روح پہنچ گئی، وہاں تک بھی میری پہنچ تھی، میں نے پھر پلہ پکڑ کے جھٹکا اور کہا تم فرشی ہو بندگی اختیار کرو، تو پھر زمین پر لے آیا وہاں سے بھی. تیسری مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، تو میں عرش الہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا غلط کو غلط کہہ رہے ہیں. کیا غلط تھا کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بیٹھ کے شاعر اور کوئی قاری یا کوئی لڑکا طالب علم نظم پڑھ رہا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، پھر کو مقرر
مقرر چل رہے یہ کر رہے ہیں. یہ نہیں تھا وہاں صحابہ کے زمانے میں. تو جب نہیں تھا تو یہ چیز غلط ہوئی, اور جب غلط ہوئی تو چاہے ناجائز کے درجے کو نہ ہو, لیکن ناجائز تو اب ہو گئی جب ڈپڑے پیٹنے لگے. اب قوالی ہو رہی ہیں, ساز بج رہے ہیں, ڈپڑے بج رہے ہیں. وہاں ڈپڑے نہیں تھے, بلکہ شرطوں میں 4 شرطیں لکھی ہیں خواجہ صاحب نے سما کی. جو محفل سما سنے یعنی قوالی سنے یا یوں کہو نظم اور نعت سنے, اس کی 4 شرطیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ گانے والی عورت نہ ہو, بے داڑھی مونچھ کا لڑکا نہ ہو, بے داڑھی مونچھ کا لڑکا نہ ہو, اور لڑکی اور عورت نہ ہو گانے والی. ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے جو کلام پڑھے, وہ اشعار پڑھے, شریعت کے خلاف نہ ہو, کلام شریعت کے خلاف نہ ہو. یاد آ گئی, سمجھ میں آ گئی؟ 2. تیسری شرط یہ ہے اس کے ساتھ کوئی باجا گاجا ساز واز نہ ہو. تال لگ رہی ہے نا, تال لگ رہی ہے, ساز واز باجا گاجا کچھ نہ ہو. کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ 3. ای چوتھی سونے کی 3 ہو گئی. اب چوتھی کیا ہے؟ مجمع اہل حال کا ہو. جتنے اس میں بیٹھے ہیں وہ سارے اللہ والے ہوں. ایرا غیرہ نتو خیر نہیں آگے اس میں بیٹھ جنہیں پتہ بھی کچھ. اب اندھے گالی کسے دے رہا جسے میرے گھر کے دے رہے, اور تو کیوں ناچ رہا کہ جیسے سب ناچ رہے, میں بھی ناچ رہا. اہل حال کی مجلس ہو, دوسرے آدمی اس مجلس کے اندر نہ ہو. یہ 4 شرطیں لکھی ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ان شرطوں کے ساتھ ہو رہا تھا, جس میں نہ گاجا تھا, نہ باجا تھا, نہ گانے والی عورت تھی, مجلس اہل حال کی تھی. اس کے باوجود اس زمانے کا محتسب منع کر رہا ہے کہ یہ تم بدعت کر رہے ہو, اس کو منع کر رہا ہے. اور آج خدا کی پناہ. تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ اتنے بڑے مقام کے بزرگ بنے ہیں. کب بنے؟ جب 2 پیسے اس بنیے کے حساب لے لینا اپنا. جس نے ایک مسئلہ اور سن لو, چوبے گا بہت سو کے. جس نے جوا کھیلا ہے اور جوئے میں کسی سے کے روپے جیت لیے ہیں, راضی ہو رہا ہے, جتنے روپے جیتے ہیں وہ سارے روپے واپس کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑے. ہو گئی گاڑی خطرے میں نہیں ہے, خطرے میں نہیں ہے. اور جب خطرے میں ہے تو کیسی بے فکری ہے, کیسا مسلمان ہے. ابھی جو جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ ایسا دور آ گیا ہے, بزرگان دین پریشان ہیں, اللہ والے پریشان. ایسے حال آ رہے ہیں اس ملک میں اس وقت میں, ایک جھٹکا لگے گا نا 90% مسلمان اسلام سے پھر جائیں, چھوڑ دیں گے اسلام کو. جے شری رام کے نعروں میں غرق ہونے, ہم تو تمہارے ہی ہیں جی. اور جب دجال کا زمانہ آئے گا تو کوئی بچے گا. اللہ کی پناہ. جب دجال کا زمانہ آئے گا, قرضہ ہو رہا جی دعا کر دو, کوئی نمبر بتا دو. یہاں میرے پاس فون آتے رہے لوگ, نہیں کہ جی وہ جو دعا بتائی تم نے اس سے کچھ ہوا نہیں, بلکہ اور نقصان ہو گیا. میں نے کہا 3 دن تو سارے ہوئے, بتائے ہوئے نقصان کیا ہو گیا. تو کہنے لگے جی اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. میں نے تو پڑھتے نہیں تو ہوگا فائدہ. کہ جی نہیں کچھ اور بتا دو. تو میں نے کہا ہمیں سمجھ گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا نمبر کون سا لگایا تھا, صحیح نہیں لگایا تو نے. کہ جی ہاں مجھے تو یوں بتا دیں گے بیٹھے. میں نے کہا بس تو میرے سے بات نہ کریے, نہ میرا بتایا وظیفہ پڑھیے, چھٹی ہو. اب آپ دیکھیں, جب اب یہ حال ہے, جب دجال سامنے آئے گا اور وہ تمہیں کہے گا کہو مجھے خدا, تم کہو گے تو خدا تو وہ ہے, تو کہاں سے خدا آیا, تو جا تو مر. دیکھ ابھی تیرا قرض ادا کرواویں ہم. انہوں نے کہا جی قرض ادا کرا دو, میں مان جاؤں گا تمہیں خدا ہو, جو چاہے کہلوا لیو, جیسے آج بھی کہتے ہیں. تو وہ یوں تھوک دے گا ایک جگہ, کیونکہ یہاں سے کھود لے, اور وہاں سے کھود دے گا تو وہاں سے مال نکل آئے. واہ واہ, دوسرے نے دیکھا بھائی کمال ہو گیا بھائی, اجی میرا بھی قرضہ ادا کر. انہوں نے پیشاب کی دھار ماری, یہاں سے کھود لو, جاؤ سارے گاؤں والے لے لو. بولو کہاں رہے گا ایمان,
کہاں رہے گا ایمان؟ حضرت سید احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہوش آنے کے بعد سے کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا یا پانی نہیں پیا، کبھی نہیں پیا تھا، نہ بے نمازی کے گھر کا کھانا کھایا، نہ بے نمازی کے ہاتھ کا پانی پیا۔ جب حج بیت اللہ کو گئے تو وہاں جہاز میں جو پکانے والے تھے سارے بے نمازی، جا کے تحقیق کری، دیکھا، والی کی، سب بے نمازی، کھانا نہیں کھایا۔ اب 17-18 دن لگے تقریباً وہاں تک جانے میں، جہاز کے جدے تک جانے میں 17-18 دن لگے، تو آپ اسی طرح فاقے کے ساتھ رہے، کھانا نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے ولی جہاز میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہے، ایک آدمی، 2-3 آدمی گئے، دیکھیں بھائی آزما کی کیسی بزرگی ہے ان کی، سیب لے گئے، آدھے حرام کے پیسوں کے، آدھے حلال کے، نشان لگا لیے ان پہ، یہ حرام کے، یہ حلال کے، جا کے حضرت کے سامنے رکھ دیے، فرمایا حضرت یہ ہدیہ لائے ہیں، قبول فرما لیجیے۔ تو آپ نے اٹھا کے ان میں سے ادھر کے ادھر کر دے، ادھر کے ادھر یوں کر کے فرمایا یہ حلال کے ہیں، یہ حرام کے ہیں، انہیں چھوڑ دو، انہیں لے جاؤ۔ کھول کے کہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کھلوانا، ورنہ اللہ والے تو پردہ ڈالتے ہیں، کسی کو عیب کا کیوں کھولا جائے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم مان گئے واقعی آپ اللہ کا، یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ نہ اللہ نے مجھے بتاتا تو مجھے کیسے پتا چلتا؟ تو پھر تو تم مجھے پھر ولی نہ مانتے؟ اچھا، فرما حضرت جی مرید کر لو، فرما نہیں، اب تو تم امتحان لینے آئے تھے، مرید ہونے پھر آئیو، اب تو تم امتحان لینے آئے تھے، مرید ہونے پھر آئیو، تعویذ دے دو جی، تعویذ بھی دے دو جی، مرید بھی کر لو جی، تعویذ بھی میں تو ایک چیز دے سکوں، یا تو مرید ہو جائے یا یہ تعویذ لے لے، بول کون سی چاہیے؟ کہ جی تعویذ دے دو، مرید دیکھو پھر ہو جاؤں گا۔ یہ ہے آج کل اعتقاد، تو جیسا اعتقاد ایسے ہی عمل، اور ایسے ہی عمل تو ایسے ہی اخلاق، تو اعمال اور اخلاق سب ختم ہو جائیں گے اگر عقیدہ غلط ہوا، سمجھ میں آئی؟ اور عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح، لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے تو ایسا آدمی بھی کامل مکمل نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل احسان کے متعلق کہ عقیدہ صحیح ہو من حیث العبادت قلبیہ، اور تصحیح اعمال من حیث اعمال الجوارح، بدن سے نکلنے والے اعمال، تو جبرائیل علیہ السلام کے جوابات کی تشریح، تو مل احسان کے جواب میں جو فرمایا وہ بھی عبادت ہے، مل ایمان کے جواب میں جو فرمایا وہ بھی عبادت ہے۔ ان دونوں عبادتوں کے بعد مل احسان کا ذکر آیا تو وہ بھی جواب میں عبادت ہی کا بیان ہے، اسی عبادت کے اخلاص کا بیان ہے کہ تم نے جو ایمان اور اسلام کے بارے میں سوال کیا ہے، جو کہ وہ دونوں عبادات رب العالمین ہیں، جیسا کہ عالم میثاق میں تھا، اور جو ثابت کیا گیا تھا علم ضروری بدیہی کے طور پر کہ جو رب ہوتا ہے وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تھے حضرت تھانی کے سامنے، تو حضرت نے فرمایا، حضرت خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو خالق ہوتا ہے کیا وہ رب بھی ہوتا ہے؟ یہ فرمایا۔ تو حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ فرماتے میری طرف نگاہ حضرت نے جمائی اور فرمایا، میں تو یوں دیکھا، یوں کہا کہ تو میں نے کہا جی حضرت، جو خالق ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں کہیں تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا تم نے کیسے سمجھا اس کو؟ تم نے اس بات کو کیسے سمجھا کہ جو خالق ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، اور جو پالنے والا ہوتا ہے وہی عبادت کے پالے تو اللہ نے، عبادت غیرہ کی، واہ واہ۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے یوں کہا علم ضروری کے طور پر، تم نے کیسے سمجھا اس کو؟ تو فرمایا علم ضروری کے طور پر۔ فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت بہت خوش ہوئے اس جواب سے۔ تو بعض دفعہ بعضی بات کہہ کر شیخ امتحان لے لیتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، کتنی اس توجہ سے سن رہا ہے، اور کتنا سمجھ کر یہاں سے جا رہا ہے۔ جو یہاں سمجھ کے نہیں جائے گا دوسروں کیا سمجھائے گا؟
بھائی کیا پوچھو، مجلس بہت زور کی ہوئی. اچھا، ارے بڑا مزہ آیا بھائی، ایسا تو کہیں مزہ آتا ہی نہیں. اچھا، چٹنی میں بھی مزہ نہیں آتا، رسگلوں میں مزہ نہیں آتا، یوں کہنا. اور وہاں مجلس میں بڑا مزہ آیا. اچھا، کیا سنایا تھا، کیا بتا بھائی، اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر اپنا گھر ہی نہ رہتے گا. تو یہ سمجھ کے جا رہے ہیں. حضرت سمجھ رہے تھے، اس ایک سوال جو فوراً امتحان لیا، امتحان میں فوراً پاس ہو گئے. اور فرمایا تم نے کیسے سمجھا اس کو کہ وہی معبود ہوتا ہے، وہی جو خالق ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، کیسے سمجھا؟ تو حضرت نے فوراً جواب دیا، علم ضروری کے طور پر. تو حضرت خوش ہوئے کہ بھی تو خلافت دی، ہمیں تمہیں کیوں نہ دے دی؟ کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ ہے وہ. ایک دن کاندلے حضرت جی کے یہاں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، 2 عالم تھے، ایک میں تھا، تیسرا ان کے ساتھ. وہاں چھوٹے بھائی کے یہاں ناشتہ کر کے پھر حضرت جی کے یہاں ملنے گئے، سلام دعا ہوئی. اور لوگ بھی بیٹھے تھے، آ رہے جا رہے تھے. تو حضرت نے پاس بٹھایا، کرسیوں پہ بات چیت ہوئی، بڑی محبت سے بات کی. تو فرمایا، ایک آدمی نے کچھ بات کہی تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہاں. نہیں تو جاؤ، کس نے بلایا تھا؟ صبح سے یہ آئے 3، صبح سے یہ 3 آئے جس سے میرے دل کو راحت ملی ہے. اور کہنے لگے 3 نہیں بلکہ 2 ہی، تیسرا کا مجھے اعتبار نہیں، یہ بھی کاند لگا ہی ہے. نہیں فرمایا یہ بھی کاند لگے، تیسرے کا اعتبار نہیں مجھے، لیکن ہے 3. کیوں کہ لوگ یوں کہتے ہیں باہر کے آدمی زیادہ بات کریں ان سے، تو باہر کے آدمی زیادہ بات کریں ہیں، ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ. حکیم جی تھے یہاں بیچارے، تو لوگ گاؤں والے کہا کہ باہر والوں کو بڑی تسلی سے دیکھے، حکیم جی گاؤں والوں کو نہیں دیکھتا. تو حکیم جی کہا کرتے تھے، یہاں آئی دوا لینے نسخہ، اور کوئی عورت وہ بچی کو دے دیا نسخہ. اب پیسے کہنے لگے پیسے ابو دیں گے، نسخہ تو جاری ہے اور پیسے ابو دیں گے. اچھا، حکیم جی نے بھیجا انڈا لینے، کسی دن کو ضرورت ہوگی، مہمان ہوگا گھر ان کے. اب ان کے یہاں سے انڈا لیا، انہوں نے کہا پیسے لا 2 روپے کا ہے. گاجی کہہ رہے 2 روپے کا ہے. کہہ لیتے ہو دوا جاری ہے، اس کے پیسے اس میں کاٹ لیو. کہنے پیسے تو اس کا ابو دیں گے، انڈا تو ہمارا ہے. نسخہ لے گئی وہ، اور پیسے دے گا ابو، اور انڈے کے پیسے یہ لے گی. یہ تو اس کا ہی دیکھا آپ نے. تو حکیم جی کہا کرتے میں نے ان کی بگاڑ ذمہ لے رکھی کچھ. دیکھو باہر والے مجھے کیا نام ہے، دوا کے بھی پیسے دے کے جائیں، اور جو کچھ ان کے گھر میں پیدا ہو وہ بھی لا کے میرے گھر میں پہنچاویں. تو میں ان کو دیکھوں گا، ان کو دیکھوں گا جو انڈے کے پیسے، انڈا بھی تھوڑی دیر کا ادھار نہیں دے سکتی، جبکہ دوا لے جا رکھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دن ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جی وہ یوں کہیں لوگ، اگر وہ باہر کے آدمی زیادہ معتقد ہیں جی، گاؤں والے نہیں بتاتے وہ کرتے. میں نے کہا بھائی وجہ یہ ہے باہر والے میرے عیبوں سے واقف نہیں ہیں، ہے نا، اور گاؤں والے حسین پور والے میرے عیبوں کو سے واقف ہیں، اس لیے سیدھی بات ہے. یہ عیب میرے جانتے ہیں، باہر والے جانتے ہیں، وہ تو حضرت جی سمجھیں. تو یہ ہے باہر والے اور اندر والے نہیں، بلکہ وہ طلب کے ساتھ آئے ہیں. جو طلب کے ساتھ ہے ان میں بھی چھٹائی کرے گا وہ شیخ، کون طالب ہے اور کون سو رہا ہے اور کون یوں تک رہا ہے. بس باولوں کی طرح تک رہا، اسے کچھ مطلب نہیں کیا کہا جا رہا کیا نہیں کہا جا رہا، بس تک رہا ہے. حضرت خان چلالے کی طرف کوئی ایک آدمی اسی طرح مجلس میں تک رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے جاؤ باہر گھوم کے آؤ، جب مجلس ہو جائے گی جب آنا. تمہیں بیٹھنے کا سننے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے. تم دیکھ رہے ہو تک رہے ہو، تو دیکھنے میں تکنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ کھانا کھا رہا تھا میں کل پرسوں، گھنٹی بجائی، ایک بچے کو باہر سے بلا، کچھ ضرورت تھی تو وہ گیا اندر، جا کے کھڑا تو میرے سامنے، اور نگاہ ڈال رکھی کھانے پہ، جو کھانا کھا رہے تھے ہم، یہ مہمان تو سامنے، کھانے پہ اس کی نگاہ. تو نے جو بلایا تھا کھانے کو دیکھیے، یا میں نے میرے پاس آتا تم کیا کہو جی. اب یوں کرا. تو بچوں کی عادت خراب، بڑوں کی عادت خراب، جسے کہیں تہذیب اخلاق. کھانے والے کے پاس جائے کیوں؟
نیت خراب ہے جبھی تو جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل احسان کے جواب میں پہلے یوں فرمایا. جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا احسان کیا چیز ہے، تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی احسان یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی. تو ان تعبد اللہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ایمان کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے اور اسلام کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے. وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا نہیں. یہ لفظ کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس طرح سے کر کہ گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ عبادت عقیدہ، پھر عبادت اعمال اور اخلاص کے ساتھ ہو. جب تک تمہارے دل کے اندر کامل طور پر یہ مضمون حاضر نہ ہو اس بات کا جو اس اعتقاد میں حاضر ناظر ہونے کا خیال ہے، یہ جمع ہوا نہ ہو جائے اور ایسا جمع ہوا کہ گویا اس رب خالق کو دیکھ رہا ہے، جب تک یہ جماؤ اس درجے نہ ہو جائے کانک تراہ، اس وقت تک صحیح درجہ کمال میں اخلاص جس میں شرک اور ریا کی بو نہ ہو عادتاً مشکل. صحابہ کی کیا شان تھی اللہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جب کافروں کا غلبہ ہوا اور انہوں نے چڑھائی شروع کر دی اور مدینے پر حملہ شروع کر دیا اور مدینے کو بالکل نمٹانے کی فکر کر لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں بات رکھی، مشورہ ہوا، مشورے میں کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسا کرو، ایک قاصد کو بھیجو. کہاں بھیجو؟ افغانستان بھیجو. وہ جو ایمان لا چکے ہیں مجھ پر، عبد الرشید شاید اس کا نام تھا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو حضور نے تمہیں فوراً بلایا ہے. فرمایا کیا بات ہوئی؟ کہا اس طرح چڑھائی کر رہے ہیں مدینہ شریف پہ اور نمٹانے کی فکر میں ہے. تو حضور نے آپ کو یاد کیا ہے کہ ان سے کہو جلدی سے جلدی، بہت جلدی یہاں پہنچیں. تو آپ نے فرمایا بہت ایک دم سے لے کر اپنی فوج اور اپنی جماعت لے کر ہتھیاروں کے ساتھ دوڑ پڑا، بڑی تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ، اور جا کر کے حضور کو سلام کرنے نہیں گیا، مصافحہ کرنے نہیں گیا. پہلے حضرت سے پوچھتے لوں، سلام دعا تو کر لوں، حضرت جی کی دعا تو لے لوں، ہے نا. یہ کہاں ان کو سوچنے کی فرصت عاشقوں کو. انہیں تو پتا ہے میرے آقا کو نمٹانا چاہتے ہیں ظالم. وہیں سے وہیں پہنچے محاذ پہ اور جا کے مارنا کاٹنا شروع کر دیا، ذرا سی دیر میں فتح کر دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ تھپکی اور ان کو فرمایا اور ان کو دعا دی. تو اس میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت سے ان کو جو ہے فتحان کہا گیا، یعنی ان کو فتح کرنے والا اور اطاعت کرنے والا بھی کہا گیا. بہت سے لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ. جب حضور پاک علیہ السلام کو خبر ملی وہ تو آئے تھے اور وہیں سے وہیں آ کے وہاں مار کاٹ شروع کر کے سب علاقہ فتح کر دیا. اب تو حضور خوش ہوئے، راضی، ناراض؟ خوش ہوئے. جو آ کے پہلے مسافہ کرتا، سر پہ ہاتھ رکھوا، تب پتہ چل گیا کتنا معتقد ہے. اتنے تو وہاں جگ پڑھ لو ہو بھی لے گی. مقصد سمجھ لیا آقا کے بلانے کا، بس مقصد پر اپنی جان کو قربان کر دیا. تو بھائی ایسے ہوا کریں. تو پہلے تو پٹھان تو ایسے ہوتے، اب پٹھان ایسے ہو رہے ہیں کیونکہ نسل بگڑ گئی. برا نہ لگے کسی کو، معافی چاہوں. نسل بگڑ گئی. پہلے لوگ دیکھا کرتے تھے خاندان کیسا ہے، ہر قوم میں لوگ دیکھتے تھے خاندان کیسا ہے. ارے ان کی تو دادی بھاگ گئی تھی، اچھا ہم نہیں کرتے بھائی. دادی کا اثر پوتی میں ضرور آنا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں تھوڑا. ایک لڑکی جا رہی ہے بہلی میں، تانگے میں، اور اس کا ہاتھ وہ پردہ کھل گیا اور ہاتھ یا منہ باہر دکھائی دے گیا. کہا بھائی یہ کون، کس کی لڑکی ہے؟ فلاں کی. اچھا. تو یوں کہ پریشان ہو جاتے تھے. اس لڑکی کی اتنی بدنامی ہوتی تھی، رشتہ تک نہیں آتا تھا اس کا. تو بے پردہ پھرے. یہ حالت. اور آج کیا ہے؟ آج تو حسن دیکھو،
جمال دیکھو یا مال دیکھو، بس گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، چاہے ہو رنڈی. آج یہ حال. تو جیسا خون ہوگا ایسے رنگ لائے. سیدوں کی شان الگ ہے، پٹھانوں کی شان الگ ہے، شیخوں کی جس میں صحابہ کا خون ہے وہ شان الگ ہے. تو تمام امت محمدیہ کے اندر وہی نور کام کر رہا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے یوں بھی کہہ دیا یہ مت سمجھنا میں شیخ ہوں، سید ہوں، میں پٹھان ہوں، یہ مت سمجھنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک جو متقی پرہیزگار ہو وہ ہے میرے پاس آنے کے قابل، میری شکل دکھانے کے قابل، اس کا درجہ ہے میرے یہاں. چاہے وہ جلایا ہو، چاہے وہ تیلی ہو، چاہے وہ نائی ہو، چاہے دھوبی ہو، چاہے چرواہا ہو، کوئی ہو. کاٹ دی لائن، یہ مت سمجھنا. بیچارہ بلن مرحوم اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. مذاق بھی ایسے کریں تو برا بھی نہیں ماننے تھے. اب تو مذاق کا بھی دور نہیں رہا. ابھی تھوڑی دیر میں بچے مذاق کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ مار پٹائی بھی ہو گئی. یہ آج کا ان کا حال. حضرت جی جا رہے تھے، کچھ نوجوان بیٹھے تھے کتنے سارے، تو کھڑے ہو گئے حضرت کو دیکھ کے، السلام علیکم. حضرت نے کہا وعلیکم السلام علیکم. تو حضرت نے فرمایا بچوں ویسے بیٹھے ہو جی بہلانے کے لیے؟ کہا جی ہاں. بجی یوں بیٹھے. کہا دیکھو محبت سے اٹھنا، جھگڑا کر کے نہ اٹھنا. یہ نصیحت کر کے ان نوجوانوں کو حضرت آگے چلے. پتا تھا نا اب تو محبت میں بیٹھے، ابھی ہتھا پائی شروع کر دیں گے. محبت سے اٹھنا. تو یہ فرمایا. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں بھولنا نشان. ہاں دھوم میں سردی کے موسم میں مسجد میں وہاں سین میں وہاں یہ پڑھائی کر دھوم میں پڑھا اور پڑھا، دھوپ لے رہا. پیچھے سے آئے وہ ریاض خان سے بیچارے یہاں محلے میں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کرے، دونوں انتقال کر گئے. وہ آئے انہوں نے دونوں پیر پکڑ کے اس کے اور فرش پہ یوں کھینچے لے گئے، کتنی دور تک کھینچے لے گئے. تو بلن کیا کرا، بس کوئی پٹھان ہی ہو سکے. انہیں پتا تھا مذاق کرتے آپس میں. تو انہوں نے کہا بس کوئی پٹھان ہی ہو سکے، اور تو کسی کی مجال ہے نہیں اللہ کے گھر میں ایسی گستاخی کرے. تو انہوں نے کہا یہاں سونے کی جگہ ہے. آگے پڑ گئے ربک سبک یہاں مسجد میں قبضہ کرنے اور سڑا کے رکھ دی مسجد کو، اور یہاں پڑھنے کی جگہ ہے مسجد میں.